نے جو کہا تھا ان کے پاس کارڈ ہے، آج بلکہ انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں جلد یہ کارڈ ریویل کرنے لگا ہوں۔ 9 مئی کا آخر کار کیسز اگر فرد جرم سب پہ لگا دیں تو بہت اچھا ہوگا، تاکہ یہ کیس چلائیں اور یہاں پہ لا کر اس کے ثبوت پیش کریں کہ کس بنا پہ اتنے ہزاروں لوگوں کو آپ نے اس کیسز میں ملوث کر دیا۔ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو، راجہ بشارت صاحب کو فی الحال، اور دوسری جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں، ان کی ڈیٹینشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ بات ہے کہ اگر آپ جیل میں ٹرائل کے لیے بلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے تو یہ تو پھر عدالت کا کندھا استعمال کرنے والی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ اور شکنجہ سخت ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں اسلام آباد میں احتجاج کے دوران فوج مخالف پروپیگنڈے پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بے لگام آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلے اور تقسیم روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں اور ان پر عمل درآمد کرایا جائے۔ کانفرنس کے شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کی عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے۔ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کے مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاک فوج کسی بھی تعصب اور سیاسی وابستگی کے بغیر ملک و قوم کی خدمت کرتی ہے، تمام اندرونی بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی۔ ناظرین، شرکاء کے کانفرنس نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو دوسری طرف آج راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم لگائی ہے، جس میں شیخ رشید سمیت PTI کی تقریباً پوری قیادت شامل ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے نامزد ملزم اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ملک احمد چٹھا اور راجہ بشارت کے سمیت کئی رہنماؤں کو بھی گرفتار کیا۔ ناظرین، اس مقدمے میں بانی PTI سمیت 143 ملزمان نامزد ہیں۔ اس تمام تر صورتحال سے متعلق آج کا پہلا بڑا سوال پینل کا تعارف کروا دوں تو میرے ساتھ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب، محمد الیاس صاحب اور شکیل انجم صاحب۔ آپ سب کو شکریہ۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جس طرح کا اعلامیہ جو بڑی اہم باتیں سامنے آئی ہیں، پاک فوج کے خلاف کہا گیا کہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سخت قانون سازی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جعلی خبریں بیچنے والوں کے خلاف بھی کارروائی، اور دوسری طرف GH کیس میں بانی PTI پر بھی فرد جرم لگا دی گئی ہے، کئی اہم رہنما بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب کیا ایکشن کا وقت ہے، اور کیا یہ جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے اب اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے منسلک ہوگی کہ فارمیشن کمانڈرز اور کور کمانڈرز کی کانفرنس سے کئی دفعہ 9 مئی پہ اظہار خیال کر چکی ہوئی تھی، اور آج اتفاق ہے کہ جب فارمیشن کمانڈر کی پریس ریلیز آئی اس سے پہلے ان کو پکڑا جا چکا ہوا تھا، پکڑا تو نہیں بلکہ فرد جرم عائد ہو چکی 100 لوگوں کے قریب، جو لوگ 9 مئی میں GHQ حملہ کیس میں انوالو تھے۔ ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ بار بار کہہ رہے ہیں، ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہیں تو پیش کیجئے کورٹ آف لاء میں۔ اب بالکل ٹھیک بات ہے، علیمہ خان نے بھی یہی بات کی ہے اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جی اب یہ بہت ہو چکا کہ فرد جرم عائد ہونے میں اتنا ٹائم لگ گیا تھا، اب ہو گئی ہے تو آپ ڈے بائی ڈے ٹرائل کیجئے۔ 7 دن میں تو ویسے ہی ATC نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس سارے کام کے بعد جو اتنے ڈیلے 1.5 سال گزار دیا آپ نے اس کام میں، 1.5 سال سے بھی اوپر، تو اب آپ ڈے بائی ڈے ان کی ہیئرنگ کریں، بری کرنا ہے بری کیجئے، آپ ثبوت لائیں تو سزائیں ہو جائیں گی۔ اس سے تو اگلی کوئی بات نہیں نہ ہو سکتی کہ ہم یہ کہیں کہ قانون سے ہٹ کے کسی بات کو کوئی بندہ کہے۔ ہاں، جو آج پریس ریلیز میں کہا گیا ہے تو بھائی یہ کس نے کرنا ہے؟ جعلی قوانین پہ، یہ جو جعلی خبروں پہ، چاہے وہ صحافی ہے، وہ یوٹیوبر ہے یا وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے، کیوں نہیں پکڑتے بھائی آپ کو کسی نے روکا ہے؟ آپ ہمیں پریس ریلیزیں جاری کر کے کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ لائیں ثبوت، آپ بتائیں۔ جب آپ مطیع اللہ جان پہ آئس ڈالیں گے تو پھر آپ کا مذاق اڑتا ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ آپ کو جو کام کس نے کیا ہے، آپ نے کرغزستان میں بچیوں کے ریپ والی پہ، کالج کی بچی والے پہ کس صحافی کو پکڑا، کس یوٹیوبر کو پکڑا کہ سزائیں دیں کہ جنہوں نے مذموم پروپیگنڈا کیا؟ کیوں نہیں آپ نے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی، دلوائیں اور ان کو مثال بنایا؟ تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر جو اب پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ آج علیمہ خان اور بیرسٹر گوہر کی جو تکرار ہوئی ہے اور اس میں سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کا ساتھ دیا
کہ وہ جو سینکڑوں لاشوں کا سفر تھا جو 12 پہ آیا ہے اس کے اوپر کہ بھئی وہ کیوں نہیں دے رہے. تو دیکھیں نا اب یہ پارٹی کے اندر بھی کھلم کھلا بات چیت ہو رہی ہے کہ بھئی جھوٹ کو کس طرح آپ ترویج دے سکتے ہیں. تو پھر قوانین کو حرکت میں عدالتوں کے اندر پراسیکیوشن لے کے آئے. آپ اور ہم پریس ریلیزوں کے اوپر بات کرتے رہیں, کب تک کریں گے؟ بالکل پراسیکیوشن تکڑی کرے. جج جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے خلاف چیف جسٹس صاحبان کو درخواستیں دیں. جب وہ کہتے ہیں کہ سیاستدان یہ کام کرتے ہیں تو سیاستدان جب اکسا کے تشدد پہ لے آئے لوگوں کو کفن پہ پہنا کے, تو آپ ان کو راستہ بھی دیتے ہیں نا نکلنے کا منال کے راستے. میں نے تو نہیں دیا راستہ, کسی میڈیا والے نے تو نہیں دیا. تو پھر سب کو کٹہرے میں لائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو اکسا کے لا رہا ہے وہ تو نکل گیا اور باقی پھنس گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ منطقی انجام تک پہنچائیں. جو کیسز اب آپ نے 26 نومبر میں 3 لوگوں کو یا 4 لوگوں کو پکڑا ہے, آپ پکڑیں وہ ضمانتیں ہو جانی ہیں, یا آپ پھر تکڑے شواہد پیش کر دیں سب کے بارے میں کہ کون کیسے لے کے آیا تھا. کیونکہ کب تک صرف باتوں سے کام چلایا جائے گا؟ اس ملک کا حل یہ ہے کہ یا تو آپ ایک لمبا چوڑا بالکل پروسیس شروع کریں عام معافی کا, جس کے لیے آپ کہہ چکے کہ جی وہ پی ٹی آئی خود معافی مانگے اور گورنمنٹ سے جا کے بات کر لیں. ادروائز بھی پیچھے ایک ایک قدم تو ہٹنا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, کیونکہ صرف لڑائی جھگڑے سے تو نہیں ہوتا. پتہ نہیں سزائیں کب ہونی ہیں, کب فیصلے ہونے ہیں. سب کام جاری رکھیں. آپ قانون کی مدد بھی لیں, آپ عدالتوں میں بھی جائیں اور ریکنسیلیشن کا وہ پروسیس شروع کریں جو چاہتا ہوں. جو یہ کہتا ہے کہ میں نے کارڈ شو کرنا ہے میں پھر لے کے آؤں گا, ان کو چھوڑ دیں. جو سین ایلیمنٹس ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو ان کو بٹھائیں. صحیح. جی فیصل صاحب, ویسے اب جعلی خبریں, فیک نیوز, ان سارے معاملات پر بات چیت تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے, لیکن وہی جو بات عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب باتوں سے زیادہ پریکٹیکلی ہوتا ہوا بھی تو نظر آنا چاہیے. ایسے معاملات میں کئی ایسی خبریں بھی آتی ہیں اور اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے, بات چیت سٹارٹ بھی ہوتی ہے, قوانین کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. تو جو بنیادی سوال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات اب ہیں, فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہوئی اور اس کو دیکھتے ہوئے جو بڑی اہم باتیں بھی کی گئی اور بھی بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی گئی, لیکن یہ اب پی ٹی آئی کے مقدمات بھی ہیں, 9 مئی جی ایچ کو حملہ کیس خاص طور پر, کیا آپ کو لگتا ہے یہ سارے معاملات اب منطقی انجام کی طرف جائیں گے؟ جی فیصل صاحب. میں آپ کا سوال جو ہے نا بڑا کثیر الجہتی سوال ہے, اس کے کئی پہلو ہیں آپ کے سوال کے نا. اگر ہم 9 مئی سے اگر شروع کریں تو 9 مئی تو ایک زمینی حقیقت ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہوا تھا. 9 مئی کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس دن بلا شبہ جو ہے وہ اس دن کے ساتھ کوئی اگر آدمی کھڑا ہوا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے, اور وہ اس دہشت گردی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو 9 مئی کو ہوئی تھی. لیکن کئی سوالات ہیں کہ 9 مئی کو ہم اور سب مل کے پورا میڈیا بولتا ہے کہ بھائی بدترین دہشت گردی ہوئی, تو اس 9 مئی کو پھر فرض جرم عائد کرنے میں اتنا طویل عرصہ کیوں لگا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس پہ ریاست نے بھی انتہائی سنجیدگی سے اس معاملہ لیا, جو ہمیں ریاست نے خود بتایا, حکومت نے بتایا کہ بھائی سنجیدگی سے لے رہی ہے, تو پھر یہ فرض جرم عائد ہونے میں کیوں تاخیر ہوئی؟ باقی معاملات میں تو اتنی تاخیر نہیں ہوتی جو اتنا اہم نوعیت کا واقعہ تھا. تو آپ پھر ان لوگوں کو بھی, اگر آپ واقعی 9 مئی کے اصل کرداروں کو اس کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں, ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ان کرداروں کو بھی سامنے لے کر آئیں کہ جنہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تاخیر ہوئی ہے. یہ تاثر نہ جائے کہ 9 مئی کو جو ہے اس کو سیاسی حربے کے طور پہ یا مخالفوں کے خلاف سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے, کیونکہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ثانیہ تھا, اور وہ کچھ ہوا جو بھارت چاہتا تھا کہ ہمارے کور کمانڈر کے گھروں میں گھس کے جو ہے لوگوں نے جو ہے حملے کی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور اب تک جو کمپرومائز ہوا اس کے ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اب جھوٹی خبروں کا جہاں تک تعلق ہے کہ جھوٹی خبریں ہوں یا پروپیگنڈا مہم ہو, یہ ناقابل برداشت ہے حکومت کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی. اس پہ کوئی برداشت نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ جھوٹی خبر کسی ایک عام انسان کے خلاف ہو یا حاکم وقت کے خلاف ہو. ایک عام انسان کے خلاف بھی جھوٹی خبر لگتی ہے تو اس کے لیے بھی اتنی کڑی سزا دینی چاہیے جتنی جو ہے وہ حاکم وقت کے خلاف یا طاقتور لوگوں کے خلاف لگتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے, اتنا بے رحمی اور صفاقی سے ہوتا ہے. کسی کی اگر عزت کو اچھالنا ہے تو اتنی بے رحمی اور صفاقی سے اس کو اچھالا جاتا ہے, اس پہ کوئی برداشت نہیں ہونا چاہیے. بالکل کارروائی ہونی چاہیے, لیکن سب کے ساتھ ہونی چاہیے, چاہے وہ میرے ذات کے خلاف کوئی کرے, عام آدمی کے خلاف کرے یا کسی طاقتور کے خلاف کرے. یہ تاثر نہ جائے کہ اگر یہ پروپیگنڈا حکمرانوں کے خلاف ہو رہا ہے, طاقتور لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے, تو ان کے خلاف تو کارروائی ہو, لیکن کسی اور کے خلاف, عام آدمی کے خلاف ہو تو کارروائی نہ ہو. پھر
ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہم صرف جو جھوٹی خبریں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا اس کے لیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک اس اعتماد ملے، ٹھیک، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ کارروائی کریں، تاکہ یہ جتنا بھی آپریشن ہے کہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، ہمیں بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی، کیونکہ جھوٹ کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. جی تو جھوٹ جو ہے اس کے پھر پیر نہیں ہوتے، پھر آپ، لیکن آپ سچ کو بھی نہ روکیں، کیونکہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سچ کو روکتے ہیں تو پھر جھوٹ اپنا راستہ بناتا ہے. تو یہ تعین ہونا چاہیے کہ جھوٹی خبریں دینے والوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ طے کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، جی 8 فروری کو دھاندلی ہوئی، اور ایک کہتا ہے، صحافی کہتا ہے کہ 8 فروری کی جو الیکشن ہے وہ بڑے منصفانہ ہے. ان دونوں میں کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹے کو آپ نے کیفے کردار تک پہنچانا ہے. جو بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ان میں سے جو بھی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دونوں کام تو نہیں ہوئے ہوں گے، تو اب اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اسی طرح کی جن چیزوں کا جو تعین کرنا جو ضروری ہے، ایک ایسی ایشو کی ایگزامپل دیا جس کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. میں مثال دے رہا ہوں نا کہ ایک آدمی سچ بول رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے، جھوٹ بول رہا ہوگا. اگر اس کو لا رہے ہیں تو بالکل ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے. یہ راستہ ہمیشہ کے لیے روکے، یہ جھوٹ کے خلاف کارروائی کرنی ہے نا، تو اس کو آج کے لیے نہیں کریں کہ ہم نے آج کی مینجمنٹ کرنی ہے، ہم نے ہمیشہ کے لیے مینجمنٹ کرنی ہے، ہمیشہ کے لیے مینجمنٹ کرنی ہے. کیونکہ جو ڈیجیٹل میڈیا پر ہو رہا ہے، اور اب کچھ دنوں سے جو بے صفاقانہ انداز میں ہو رہا ہے، اس کو سٹاپ لگنا چاہیے. یہ اچھا نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. کہ کسی پاکستانی ادارے کے کسی فرد سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، کسی کو انسیت بھی ہو سکتی ہے، کسی کو محبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس ادارے سے اختلاف کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ادارے کے ساتھ جو ہے پوری قوم کو جو کھڑا ہونا چاہیے. تو جو اس جھوٹ کے تعین کے لیے ہم نے اگر اپنی مرضی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اپنی مرضی کا سچ چاہیے، تو پھر ساری آپ کی جو آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ مذاق بن جائے گا، یہ تماشا بن جائے گا. جو مثال ابھی آپ کو عامر الیاس ثانیہ نے دی، جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، پھر متی اللہ جان کے ساتھ ہوا، پھر جو صحافیوں نے اس پروسیکیوٹر کے ساتھ کیا، پھر اسی طرح کے کھیل تماشے ہوں گے. تو ان سے پوچھیں گے لوگ، بھائی تم اپنے بچوں کو جو ہے کیا یہ جھوٹ پہ بول کے کھانا کھلاتے ہو؟ اس کے پروسیکیوٹر سے اسلام آباد کے صحافیوں نے پوچھا، ایک مذاق بنا نا. تو یہ کام نہ کریں، جو آدمی بھی غلط ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں، اور مکمل طور پہ صفاقی ایک دفعہ جو وہاں تک رہیں جہاں تک جھوٹ اور سچ پھیلا رہے ہیں. وکیلوں پہ جائیں گے تو ایک پارٹی تو ہمیشہ سے جھوٹی ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ کارروائی جو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا، جو ویڈیو خبر فیک دے رہا ہے نا اس پہ صحافیوں نے چلے اس طرح کر لیتے ہیں، جو فیک خبر دے رہا ہے بالکل اس پہ آ جائیں. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو باتیں کی گئیں، نو ڈاؤٹ ادارے جو ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ پاکستان کے، یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں، یہ کسی فرد واحد کے یا کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں. اور ان اداروں کے خلاف بات کرنا، ان اداروں کی تضحیک کرنا، طنز کا نشانہ بنانا ان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. اور ان اداروں کو کمزور کرنے کا مطلب ہے ہم ریاست پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی ہے، دیکھیں ہمیں چہرے جو ہے وہ آتے ہیں بدلتے رہتے ہیں. گزشتہ 76 برسوں میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ چلے گئے، لیکن یہ ریاست کے ادارے ادھر ہی ہیں اور ریاست جو ہے یہ اسی جگہ قائم ہے. تو ایسا خدارہ نہ کیا جائے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کہ وہ ان اداروں کو ہم کسی اپنی ناسمجھی میں یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے ان کو کمزور کر دیں. تو اگر کسی پارٹی کا نام استعمال کر کے یہ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس پارٹی کو کھل کے سامنے آنا چاہیے، اس کو ڈس اون کرنا چاہیے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال میں صرف مختلف پارٹیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، بیکاز دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ فیک نیوز کا کیوں ایشو چلتا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ
جو کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر بنے ہوئے ہیں وہ ان کو کلکس چاہیے، تو وہ کلک بیٹ چیزیں جو ہے وہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں، وہ ان کو شیئر کرتے ہیں اور اس سے آبویسلی انہوں نے اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں. تو جو سیاسی جماعتیں ان کو کلیئرلی اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ریاست نہیں ہے تو خدا نخواستہ تو ہم نہیں ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک اور چیز میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارے گورنمنٹ ہے، یہ کہا گیا کہ جی قوانین بنائے جائیں اور سخت قوانین بنائے جائیں کہ جس سے جو ہے جو لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل قوانین بننے چاہیے، ریگولیشن ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ قوانین میں تسلسل، گورنمنٹ کی پالیسیز میں تسلسل کی بات یہ کریں گے. دیکھیں پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے سے ہی ایک چیز شروع ہو گئی تھی، ایک نئی ٹرم ہمیں بتائی گئی تھی کہ جی 5th جنریشن وارفیئر ہے، اور اس میں جو ہے ہمیں ایک سائبر واریر کریٹ کرنے ہیں جنہوں نے ہماری جو دشمن کے خلاف سائبر سپیس میں ہماری جنگ لڑنی ہے. ہوا کیا، اس وقت پی ٹی آئی کے جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے پبلکلی آ کے ٹی وی کے اوپر اور پبلک فورمز کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اب جرنلزم کے اور میس کمیونیکیشن کے ڈپارٹمنٹ بند کر دیں، اب تو جرنلزم کا سبجیکٹ ہی ختم کر دیں، کیونکہ ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو اب قصہ پارینہ بن چکا، اب جو ہے یہ ڈیجیٹل کا دور ہے. اچھا ڈیجیٹل کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب آگے ڈیجیٹل کا دور ہے، لیکن ایسے شترے بے مہار نہیں چھوڑا جاتا. آپ نے ایک نیٹیزن جرنلزم جو ہے اس کو پروموٹ کیا، اور اس نیٹیزن جرنلزم میں جہاں پہ کوئی ایڈیٹوریل اوور سائٹ نہیں تھی، جہاں کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے، جہاں پہ یہ نہیں، اب ایک ٹریڈیشنل نیوز روم میں جب ایک خبر آتی ہے تو وہاں پہ کتنی ایڈیٹوریل جو ہے وہ چیکس ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے کہ یہ خبر جانی ہے یا نہیں جانی. یہاں پہ تو کلک بیٹ چیزیں ہیں، یہاں پہ تو پیسہ بنانا ہے. انہوں نے جو بھی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. تو آپ نے ٹریڈیشنل میڈیا کا گلا گھوٹا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد جو ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا کیا اس ملک کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، اس صحافت کے ساتھ. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پالیسی میں تسلسل لانا چاہیے اور ایسے ریگولیشن بنانی چاہیے، کیونکہ اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا میں فیک نیوز، آپ کی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ آل اوور دی ورلڈ، ساری دنیا میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن ایک بات میں دعا میں ختم کروں گا اپنی بات، کہ جب آپ قوانین بنا رہے ہیں بالکل قوانین بنائیں، اور وہ آبجیکٹو یہ ہو کہ ہم نے فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن کو روکنا ہے، اس سے جو جمہوری آزادیاں ہیں ان کو جو ہے وہ سلب نہ کیا جائے. بالکل درست. جی شکیل انجم صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو فوج کے خلاف، پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو منطقی انجام تک وہ پہنچ پائیں گے؟ جو آپ کا جو سوال ہے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں. ایک تو آپ نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی، اور دوسرا جو فارمیشن کمانڈر کا اعلامیہ ہے اور فیک نیوز کے حوالے سے خاص طور پر جو بات کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے پیکا آرڈیننس میں ترمیم بھی کی جا رہی ہے. فیک نیوز جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے یو کے میں دیکھا کہ ایک فیک نیوز نے پورے یو کے میں بھونچال پیدا کر دیا اور کس قسم کے فسادات ہوئے. اسی طرح آپ پنجاب کالج کا مسئلہ دیکھ لیں، اور جو اب ہوا 26 مئی کو، اور جس طریقے سے کہا گیا کہ 278 لوگوں کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اس کو جو ہے ٹویٹ، ری ٹویٹ اور ہر جگہ پر شیئر کیا، اور پورے ملک میں یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ واقعی 278 لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو فیک نیوز واقعی پاکستان کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر جو اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس فیک نیوز کے ذریعے، اور وہ لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان کے خلاف جتنا بھی پروپیگیٹ کیا جائے
اور جو پاکستانی عوام ہے ان کو اداروں کے برابر لا کھڑا کیا جائے اور تصادم کرایا جائے جی اور یہ پالیسی ہے. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی ایک بہت بڑی فنڈنگ کر رہا ہے کیونکہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے جو فورم ہے ڈیجیٹل میڈیا کے وہاں پر بہت سارے انڈینز جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں یا وہ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں تو اس لیے وہاں سے بھی اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کو کس طریقے سے روکنا ہے اور واقعی اس کے حوالے سے سخت قوانین بنائے جانے چاہیے اور ان قوانین کو بنا کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے. قوانین پہلے بھی موجود ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس پر سختی سے عمل درآمد ہونا چاہیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ قوانین جو بنائے جائیں ان پر عمل بھی کیا جائے. ڈیفرمیشن لا موجود ہے, اس سے پہلے بھی موجود ہے, لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا. ان کا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ جو لوگ ڈیفرمیشن کا سوٹ فائل کرتے ہیں یقین کریں وہ پیشیاں بھگت کے جو ہے نا خود ہی جو ہے نا اس کو جانا چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر تو یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں تو ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے, ان کا دورانیہ بھی کم کیا جائے اور فوری طور پر جو ہے اس پر عمل کر کے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا بھی دی جائے. ٹھیک ہے جی الیاس صاحب. دیکھیں اس پر جو ہے کہ بالکل یہ اداروں کے خلاف جو بھی بات کی جاتی ہے پاک فوج کے خلاف اس کے بارے میں یہ تھے کہ جب جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا اس سے پہلے بھی واقعہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں اس کا بالکل ایک سد باب کرنا چاہیے تھا. ان کے قوانین موجود تھے, ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے بلکہ فرد جرم بڑے پہلے عائد کر دینی چاہیے تھی. اس کو ڈیلے کیا گیا, اس کی پتہ نہیں کیا ریزنز تھیں اس کو کیا گیا. حالانکہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی تھی, ساری گورنمنٹ نہیں کرنے ہوتے, چالان وغیرہ جمع کروانے ان کے خلاف کارروائیاں کرنی. تو یہ جو چیز ہے اس کو سپیڈ اپ کرنا چاہیے تھا تاکہ اس کیس کو ایک دم ختم کیا جاتا تاکہ آئندہ کوئی اس کے بارے میں نہ کرتا. تو ظاہر ہے جہاں لوپ ہولز ہوں گے تو پھر دوبارہ یہ چیزیں دوبارہ ہوں گی, قوانین کے پر عمل درآمد کم ہوگا تو یہ اس طرح چیزیں دوبارہ آتی رہیں گی. تو ان چیزوں کو روکنا چاہیے. دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اداروں کو کمزور کریں گے ایسے تو وہ جب ادارے کمزور ہوں گے تو پھر ملک خود بخود کمزور ہوگا. یہ چیزیں ان کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو بتانا چاہیے, ان کو شعور دلانا چاہیے. لیکن یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ اپنے ورکرز کو بتائیں اور لیکن وہ اس بارے میں تو یہ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ کے مخالف ہیں یہ پارٹیز وغیرہ, ان اداروں کے بارے میں اس طرح بتایا جاتا ہے پاک فوج کے بارے میں تو بالکل ان کو بے لگام کر دیا تھا تاکہ وہ جس طرح مرضی کریں, جس طرح مرضی بولیں. تو یہ ہے کہ اب اگر ان کو اب سمجھ لگی ہے کہ اب ان کو کریں جس طرح بھی ہے ان کے خلاف جیسے آج فرد جرم عائد ہوئے تو سپیڈ اپ کرنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کو چیپٹر کو ختم کیا جائے تاکہ جن لوگوں کو سزا ہونی ہے وہ ہو. اگر جو ملوث ہے تو اس کو خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے کہ ان کو چیزوں کو دیکھ کر ٹرائل وغیرہ میں ساری چیزیں کریں. لیکن جو قوانین ہیں اس کو دیکھیں سادہ اور آسان بنائیں اور بالکل اس پر عمل درآمد اس طرح کریں کہ سپیڈ اپ کام ہو. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے لٹک گیا تو پھر لٹک گیا, وہ کام پھر پیشیوں پر پیشیاں, وہ جیسے شکیل انجم صاحب کری کہ کئی سال کیس چلتا ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ سالوں سے پڑے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ایک کیس پر 10 سال 5 سال اس طرح لگ گئے. تو پھر بندے کہا کہ اوپر سے یہ ہے کہ انصاف کی جو نا فراہمی جن کو انصاف ملنا ہوتا ہے اس کو بھی آسانی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہو کہ انصاف حاصل کرنا بہت مہنگا ہو جائے. اس کے کئی مطلب ہیں جو سمجھ جن کو لگ گئی ہوگی کہ انصاف کی فراہمی آسانی بنانی چاہیے. بالکل جی, قوانین موجود بھی ہیں اور اس پر عمل درآمد ہونا بہت ضروری ہے. کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال, ملکی سیاست میں ایک بار پھر تبدیلی کی افواہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, سیاست سے ریلیٹڈ باتیں کی ہیں, 26 ترمیم کے اوپر باتیں کی ہیں. میں نے ان سے سیاست کے اندر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ, ان کی بیگم اور ان کے حواریوں کے سمیت وہ اپنی بات بھی ان تک پہنچائی. وہ انہوں نے مخلصی کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے کنسنسس پیدا کر کے ون 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 سچویشنز جو ہیں وہ سب کے لیے بنانی چاہیے. سیاسی مخالفت اپنی جگہ پر ہے کہ سیاست کی حد تک رہے, نفرتوں کی حد تک نہ ہو, دشمنیوں کی حد تک نہ ہو. لیکن مذاکرات سے آگے چیزیں بڑھتی ہیں. بڑی بڑی جنگیں جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ختم ہوتی ہیں اور مذاکرات ہی جمہوریت کا حسن ہے.
नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर तब्दीली की बातें शुरू हो गई हैं और ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अब ये सिस्टम नहीं चलना, नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मौलाना मिलकर अगले सेटअप में आएंगे। हैरान कुन तौर पर बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ करने वाले सेनेटर फैसल वावडा अब मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया है और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक नया फार्मूला पेश कर दिया है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि सिस्टम नून लीग का जनाजा उठाए फिर रहा है, सिस्टम को नून लीग को तलाक देनी चाहिए, नून लीग की बुरी ब्रांडिंग हुई, अब इसे ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ साथ वो अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, आज वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिले और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो भी मुतहरिक हो चुके हैं। उन्होंने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से राब्तों की हिदायत कर दी है। PTI भी बातचीत के लिए तैयार है। आज बानी PTI ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी बनाने की हिदायत की है। इसी से मतलब ये हमारा सवाल आमिर साहब आपसे ही आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये मुल्की सियासत में एक बार फिर हम सुन रहे हैं तब्दीली की अफवाहें, बहुत सारी ऐसी खबरें, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? और ये फैसल वावडा जो एक्टिव हुए हैं, ये किस मिशन पर हैं? देखिए, फैसल वाडा हों, अनवारुल्लाह काकड़ हों और मोहसिन नकवी हों, ये तीनों एक ही ब्रांड के 3 नाम है और वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो एक इस्टेब्लिशमेंट का बंदा वज़ीर दाखिला है और वो सारा एक्शन करता है और उसको PMLN ऑन करती है। तो अगर ब्रांडिंग होनी है या तब्दीली होनी है तो वो फिर नून लीग ने भी तो बहुत कुछ सिस्टम का जितना बार है अपने कंधों पे उठाया हुआ है। तो क्या बिलावल उठाएंगे, जो कल मौलाना फजलुर रहमान को कह रहे थे कि मैं वालिद साहब से साइन करा के दूंगा, जिन्होंने लिख के वापस भेजा हुआ है वो बिल मदारिस का, मतलब एक मजाक बनाया ना पाकिस्तान के साथ। मौलाना को भी लगाया और मौलाना के वो कामरान मुर्तज़ा साहब जो रोज़ाना कहते हैं मैं कानून का सबसे बड़ा माहिर हूँ, उनको नहीं पता लगा कि अब मदारिस की जो वो है वो सूबाई एजुकेशन महकमे का काम है, वफाक कानून नहीं बना सकता, आपने कानून बना दिया। इवन इस्लामाबाद के 2 कानून मौजूद हैं और उनको रिपील नहीं किया इस कानून में। मतलब ये सारे के सारे लोग किस किस्म के काम हैं। मौलाना के पास वाडा साहब पहुंच गए, बड़े अच्छे आदमी हैं, बयानिया बड़ा बिकता है, शेख रशीद के बाद उनका नंबर आ चुका हुआ है कि रोज़ाना नई बात देते हैं। ये कहते थे ना इमरान खान के दौर में, रेडी वाला भी टैक्स देगा, ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, देने वाले फिर रहे होंगे। ये उसी तरह का कारोबार है जो चलता रहता है, इनका भी धंधा इसी पे चलता है। तो चलने दे, कोई बात नहीं है। असल इशू ये है कि सिस्टम ने करना क्या है। क्या वो जिसको वो कह रहे हैं नया ब्रांड बिलावल है, बिलावल कैसे नया ब्रांड है? वो एक पार्टी के चेयरमैन है, उनकी पूरी एक विरासत मौजूद है पीछे से जिसको वो लेके चल रहे हैं और बड़े फखरी अंदाज में चलते हैं, उनकी बात करने का हक है। लेकिन क्या आप शहबाज शरीफ या नून लीग को निकाल के इमरान खान के साथ मिल के आ रहे हैं तो इमरान खान का कंधा हासिल कर लीजिए, बात ही खत्म हो जाएगी। वो तो बिलावल ने पहले दिन भी जोर लगाया था, इमरान खान ने इनकार किया था कि नहीं आपके साथ हुकूमत नहीं बनानी। तो अदरवाइज तो नहीं ना बनती हुकूमत। आप ऐवान सदर भी ले लें, आप चेयरमैन सेनेटशिप भी ले लें और ख़ास तौर पर आप बिलावल से मिलने के बाद तासुर देने लग गए कि उनका कंधा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जी फैसल साहब, देखिए जब हम ये कहते हैं तो कहते क्या है, हकीकत भी है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन से नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत में या हुकूमत कौन कौन लोग हैं। तो फिर हम जो फैसल वाडा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं ये सिस्टम का या इस्टेब्लिशमेंट का मुस्लिम लीग नून के लिए ये पैगाम है कि अब अपना रास्ता तलाश कर लो? क्योंकि जो उन्होंने जनाजे कंधों पे जनाजे वाली बात की है, कुछ दिनों पहले फवाद चौधरी ने की थी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इनका जनाजा लेके जो है वो घूम रही है, आज जो है इन्होंने कह दी। तो फिर तो ये है और अब तक यही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये जो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं बेसिकली वो सिस्टम का पैगाम जो है वो कौम को दे रहे होते हैं। सिस्टम ज़रा थोड़ा मताज लफ्ज़ इसलिए सिस्टम बोल लेते हैं, तो सिस्टम का पैगाम जो दे रहे, तो ये सिस्टम का पैगाम है उनके लिए। देखिए इस चीज़ हम हमेशा एक बात कहते हैं कि जो इस मुल्क के अंदर शिफ्टें होती हैं, आज किसी की शिफ्ट है, कल किसी की शिफ्ट थी, आज किसी को हब्बुल वतनी का किसी के पास लेवल है, कल किसी के ऊपर था, कल किसी की मुखालफत करना जो है वो हब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ था, आज किसी की जो है वो हिमायत करना जो है हब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ है। इसी तरह का पाकिस्तान का जो है निज़ाम जो है चलता है। अब ये तो इस मुल्क की ज़मीनी हकीकत है, कभी कोई बात मेरी पसंद की होगी, कभी कोई मेरी मुखालफत की होगी, हकीकत यही है कि जो हो रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन हमने हमेशा एक बात की कि मुस्लिम लीग एक सियासी जमात है। जी जी, आखिर मुस्लिम लीग ये सियासी फैसले क्यों नहीं करती? आखिर नवाज शरीफ साहब कब तक जो है वो चुप कर रोज़ा रख के बैठे रहेंगे? देखिए मुझे कोई, आपको पता है कि नून लीग के साथ मुझे हमदर्दी नहीं है कोई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग का सियासी तौर पे कमज़ोर होना भी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन नहीं है। ठीक,
اور نون لیگ سیاسی طور پہ بہت کمزور ہو رہی ہے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نون لیگ کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہے, کیوں اتنے جو ہے وہ غیر سیاسی فیصلے کر رہی ہے, کیوں نواز شریف صاحب جو ہے وہ میدان میں نہیں آ رہے. آخر وہ بھائی اور بیٹی کی محبت میں اپنا پولیٹیکل ایسٹ جو ہے وہ کب تک وہ داؤ پہ لگاتے رہیں گے. اگر آپ نے اتنی لمبی جو چوڑی ایکسرسائز, فالوئنگ تو نون لیگ کی برحال ایک موجود ہے نا, وہ آپ کے جو فالوور ہیں وہ آپ سے جو ہے کیا کہتے ہیں بدزن ہو رہے ہیں, وہ ان میں مایوسی پھیل رہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلم لیگ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے, تو مسلم لیگ کے پلے کچھ اس لیے نہیں ہے کہ خود اپنے آدمی کو لینا نہیں چاہ رہی. آئے سیاسی فیصلے کریں, ورنہ اسی طرح دودھ میں سے بال نکالتے ہیں, مکھن میں سے مکھی نکالتے ہیں دودھ میں سے, اس طرح اٹھا کے پھینک دیا جائے گا آپ کو, پھر آپ روتے رہنا, کوئی فرق آپ کی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت آپ سیاسی فیصلے کریں, اس وقت نہیں کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیے دعا, جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس میں تو جو طاقتور حلقے ہیں ان کو سب سے زیادہ سوٹ یہی سیٹ اپ کرتا ہے. اور اگر تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے مطلب اس چلتے ہوئے سیٹ اپ کو ڈی ریل کرنے کا, جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو فیس ہیں تینوں, محسن نقوی اور فیصل واڈا اور انوار الحق کاکڑ, اور ان کے ذریعے یہ پیغام رسانی کی جا رہی ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جو حالات تھوڑے سے تبدیلی آئی ہے ملکی معیشت کے حوالے سے, تو یہ پھر واپس اسی طرف چلی جائے گی صفر پر جہاں سے شروع ہوا تھا معاملہ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی فی الحال کوئی پاکستان کی سیاست میں چینج آئے. اسی سیٹ اپ نے چلنا ہے, سب نے اپنی اپنی تنخواہ پر کام کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی, شاید اس کی پیغام رسانی ہو رہی ہوگی, کیونکہ محسن نقوی صاحب دبئی میں مصروف ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ فیصل واڈا کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوگا. اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں دکھائی دے رہا, کیونکہ اس سے بہتر سیٹ اپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, اور بارہا مرتبہ وہ باہر کے دورے بھی کر رہے ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے, اور مختلف کانفرنسز میں جب بھی جا رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے ان سے بہتر آپشن میرے خیال یہ نہیں ہوگا کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کو ریپلیس کریں. تو اس لیے اسی سیٹ اپ نے چلنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اسٹیبلشمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ابھی بریک ناظرین, بریک سے آپ نے اسی سوال پہ نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے فیصل واوڈا صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور خاص طور پر نون لیگ کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, ابھی رانا ثناء اور مولانا کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا یہ جو تبدیلی کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, کچھ بڑی تبدیلی آنے والی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں فیصل واوڈا صاحب جو مولانا صاحب کے پاس گئے ہیں, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے مولانا صاحب کے پاس گئے تھے, اور ایشو یہ تھا کہ وہ مدارس کے رجسٹریشن کا جو بل ہے اس کے حوالے سے بات تھی, اور اسی کے اوپر وہ جو ہے وہ مولانا صاحب جو ہے وہ تھوڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, پلیکیٹ کرنے کی کوشش ہے. کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی تبدیلی جو ہے وہ ملک میں آ رہی ہے. کہ دیکھیں اس وقت یہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اکنامک سٹیبلٹی کسی حد تک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے, انفلیشن نیچے آ گئی ہے, انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا, آپ کے فارن چین ریزرو جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں, آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے, اور آپ کے جو اوور آل آپ کے معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہیں. تو یہ ہمیشہ سے جو ہے یہی ہوتا ہے. تو یہ 1-1.5 سال اس گورنمنٹ کا, 1-1.5 یا 2 سال جو ہے, اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی آئے گی. تبدیلی اگر آئے گی تو وہ آئے گی 2 سال کے بعد, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جب ہم نے IMF کے پروگرام میں جب ہم گئے تو پہلے 1-1.5 سال جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے کسی طریقے کی آ جاتی ہے, لیکن اکنامک جب سٹیبلائزیشن سے آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں, یہاں پہ مسئلہ آپ کا جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے کہ پھر آپ کے فارن چین ریزروز کو بھی ہٹ ہوتی ہے, پھر انفلیشن بھی بڑھتی ہے, پھر باقی ساری چیزیں بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ ماضی میں جب ہم نے IMF کے پروگرام لیے ہم نے یہی دیکھا. اچھا, اب یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن سے گروتھ پہ جانا یہ امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلائزیشن پہ رک جائیں اور گروتھ کی طرف نہیں جائیں. اس وقت ورلڈ بینک کی رپورٹ 3 دن پہلے آئی ہے, آپ کا پاکستان کے جو ٹوٹل ڈیٹ ہے $130 ارب,
130 अरब डॉलर और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 30 बिलियन डॉलर के ऊपर रुकी हुई है। सही। जब आपकी एक्सपोर्ट्स रुकी हुई है इसका मतलब है आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो ग्रोथ रुकी हुई है, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो आप वो कर्जे कैसे अदा करेंगे? तो ये है प्रॉब्लम जहां पे इशू आएगा, और वो आएगा तो अभी ये 1.5-2 साल मैं नहीं समझता कि किसी ये गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है या रियासत अफोर्ड कर सकती है या रियासत को सपोर्ट करने वाले जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं कि मुल्क में किसी किस्म की सियासी जो है वो तब्दीली लाई जाए। हाँ, उसके बाद 2 साल के बाद जो है फिर जब ये ग्रोथ की तरफ जाएंगे, फिर इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए फिर देखा जाएगा कि अब तब्दीली लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। जी इलियास साहब। देखिए जी, इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जितने भी उनके इत्तेहादी हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट वो चला रहे हैं और वो इस समय कोई ऐसा इनिशिएटिव वगैरह नहीं ले रहे, बस खामोशी से देख रहे हैं। जो भी इनिशिएटिव वगैरह देखें, जैसे भी अभी धरना होने लगा था तो उसके लिए इनिशिएटिव लिया, वो इत्तेहादियों ने बिल्कुल इस तरह लिया जैसे उनको लेना चाहिए, और सारे अपने बिल्कुल इस तरह ही कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि अभी तो जैसे कह रहे हैं ना कि फौरी तौर पर तब्दीली नहीं, अब सारे अपने कर रहे हैं कि जी वो इनसे ज़्यादा अहल हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं, और वो अपनी ज़ाहिर है अपनी बता रहे हैं कि जी इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा कैपेबल हैं कि वो कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट को जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो ये सारे चीज़ें सामने आएंगे, सब लेके अपनी चीज़ें कि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज से गवर्नमेंट कर सकते हैं, ये फ़ैसला भी कर सकते हैं। जैसे आपस में पहले बिलावल भुट्टो साहब ने किया, जिस तरह भी 26वीं आईनी तरमीम के लिए जिस तरह किया, तो सारे सब लोग अपनी कर बैठे हुए हैं और इंतज़ार में है कि गवर्नमेंट कब जाती है तो हम इस तरह करें। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कुछ नहीं, गवर्नमेंट खामोशी से इन सब को देख रही है और इस तरह मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि वो अपना बिल्कुल करे, बिल्कुल बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे पंजाब के अलावा बाकी देखें फेडरल में उस तरह नहीं जिस तरह हो रहा। मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि फेडरल में एक काम भी ऐसा नहीं है जिसको वो दिखा के वो कहें कि जी बेहतर अंदाज में काम किया है जिस तरह उनकी गवर्नमेंट को चाहिए काम करने। ज़ाहिर है इस वक्त इत्तेहादी अपने ज़्यादा मुतालबात मुदवाना चाहते हैं और बिल्कुल उन्होंने ओहदे भी ऐसे लिए हुए। अब देखें जो बिल पर साइन नहीं हुए, पीपल्स पार्टी की जानब से नहीं हुए साइन, तो पढ़ इन पर जाती है। तो सारे इसी तरह है, तो गवर्नमेंट देख रहे हैं नून लीग वाले भी कि उनके साथ हो क्या रही है बस। सही, ठीक है जी, आपको आ गया। आप सबका शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।